بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 25 کا دوسرا حصہ پارٹ 2۔ مسئلہ: غلام جب آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کے نکاح میں علماء کا اختلاف ہے، کیا وہ منعقد ہو جاتا ہے اور اس کا نفاذ یعنی اس کا نافذ ہونا آقا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے یعنی ڈیپینڈ ہوتا ہے، یا وہ منعقد ہی نہیں ہوتا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ منقول ہے یعنی یہ نقل کی گئی ہے کہ اس صورت میں نکاح موقوف ہوگا، یعنی یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہو جائے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، مطلب یہ کہ کسی چیز پر ٹکا رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ جمہور علماء کی دلیل یہ ہے کہ غلام جو ہے اپنی اہلیت کے ساتھ تصرف کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو صلاحیت ہے اسی کو وہ خرچ کر رہا ہے۔ مولا کی اجازت، آقا کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ اگر نکاح جو ہے باندی نے کیا تو آقا کو ملک یمین کی وجہ سے یعنی باندی کا مالک بننے کی وجہ سے جو وطی کا حق تھا وہ فوت ہو گیا، وہ حق چلا گیا، اور غلام کی طرف سے مہر دینا اس پر لازم ہو گیا، کیونکہ آقا اس کا مالک ہے غلام کا۔ غلام نے نکاح کیا تو مہر تو دے نہیں سکتا غلام، لیکن آقا کو تو دینا پڑے گا۔ تو آیت میں مولا کی اجازت کا ذکر ہے، اس کے عقد کرنے کا ذکر نہیں، کہ بھائی مولا کی اجازت کا ذکر ہے لیکن اس کے عقد کرنے کا ذکر نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں، یعنی اس کو دلیل بناتے ہیں، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، کہ جس نے اپنے آقا کی عقد یعنی نکاح کرنے کا ذکر نہیں ہے آیت میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، یہ پوری حدیث ہے، تو اس میں یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ جس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تو آیت میں جو ہے با الساق کے لیے، الساق کہتے ہیں باطل ہے یعنی نکاح ہی نہیں ہوا، جی۔ تو آیت میں با جو ہے الساق کے لیے یعنی ملانے کے لیے، یہ ایک نحوی بحث ہے، اس لیے عقد نکاح کے ساتھ اجازت ملی ہونی چاہیے، یعنی نکاح کا جو عقد ہو رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اجازت ملی ہوئی ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ پس نکاح کے بعد کی اجازت پر نکاح جو ہے بعد کی اجازت پر موقوف نہیں ہو سکتا۔ نکاح جو منعقد ہوگا اسی وقت اس میں یعنی اجازت ہونا چاہیے، اگر اجازت ہے تو نکاح ہوگا، اجازت نہیں ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ابھی نکاح ہو گیا لیکن آقا کی اجازت پر یہ معاملہ ٹکا رہے گا، آقا اجازت دے گا تو درست کہلائے گا، اجازت نہیں دے گا تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر جو ہے ان باندیوں کا حق ہے، جبکہ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس باندی کا مہر اس کے مالک کی ملکیت ہوگا، کیونکہ یہ مملوکہ ہے۔ مہر باندی کیا ہے؟ مملوکہ ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، اور مملوکہ کا حکم جو ہے جمادات کا ہوتا ہے، یعنی جیسے جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے تو اس کا حکم کیسا ہوتا ہے؟ جیسے اینٹ ہے، پتھر ہے، بالکل یعنی جب ہم اٹھائیں گے تو اٹھیں گے، جب ہم چلائیں گے تو چلیں گے، مطلب یہ کہ ان کو کسی جگہ سے ہٹانا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، وہ کس طریقے سے یعنی ہمارے تصرف کے محتاج ہوتے ہیں، تو اسے مالک تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی باندی کو مالک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مہر ان کے گھر والوں کی اجازت سے دو۔ اذن کا لفظ یعنی اجازت کا جو لفظ ہے پہلے ذکر ہونے کی وجہ سے محذوف کر دیا، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اب یہاں پر پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اجازت کا ذکر بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کا تذکرہ جو ہے پہلے ہو چکا ہے آیت کے اندر، یعنی ایک جگہ ہو گیا تو دوسری جگہ نہیں کیا گیا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ مہر ان کے مالکوں کو دو،
یہاں جو ہے موالی کا لفظ جو ہے اس لیے حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ مہر آقا کی ملکیت ہے اور یہ ضرورت دینیہ ہے۔ ان دونوں تعبیلوں میں کمزوری موجود ہے کیونکہ عطف جو ہے متاخر قید میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مشارکت کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی شرکت کا تقاضا نہیں کرتا۔ ان دونوں کے درمیان متقدم جو ہے قید میں اشتراک کا تقاضا کرتا ہے، یعنی متقدم مطلب جو پہلے آیا تو وہ قید میں اشتراک کا یعنی شریک ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مضاف کے حذف کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہونا چاہیے۔ آتوہم کے بجائے آتوہن کو ترجیح دینے میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہے، یعنی وہ آتوہم بھی کہا جا سکتا تھا، وہ آتوہن اجورہن بالمعروف، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہے، جبکہ پہلے لفظ اہل کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو علامہ محقق تفتازانی نے فرمایا کہ اس میں نقطہ کیا ہے، آتوہم کے بجائے آتوہنہ کو اہمیت دینے میں نقطہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مہر واجب ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ مہر واجب ہے اور اس بات کا شعور دلایا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ بدعہ کا اجر ہے، یعنی عضو خاص سے فائدہ اٹھانے کی اجرت ہے۔ اس وجہ سے مہر ان عورتوں کو دیا جانا چاہیے، اور آقا ملک یمین کی وجہ سے مہر وصول کریں گے، دیا جائے گا عورت کو، لیکن آقا جو ہے عورت کا مالک ہے، اس لیے مہر وصول کریں گا آقا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ باندی جو ہے مہر پر قبضہ کرنے کی مالک ہوگی، جس طرح عبد معزون، یعنی ایسا غلام کہ جس کو تجارت کی اجازت حاصل ہو، تو عبد معزون کو مالک کی طرف سے نکاح کی اجازت اسی طرح ہے جس طرح تجارت کی اجازت ہوتی ہے۔ مہر عورتوں کے حوالے کرنا ضروری ہے، آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اجورہن کا معنی خرچہ کریں، یعنی اجورہن کے معنی یہ لے کہ تم ان کو ان کا خرچہ دو، نفقہ دو، تو پھر اذن کا اعتبار نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی ٹال مٹول اور کمی کے بغیر ان کا مہر ان کو دینا ہے۔ یہ مراد لینا بھی ممکن ہے کہ معروف سے مراد ان کے مالکوں کی اجازت سے انہیں مہر دیا جائے، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر انہیں مہر دینا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے محصنات، پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرتے ہوئے، بدکار بنتے ہوئے، یعنی کھلم کھلا زانی بنتے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پاک دامن بنتے ہوئے کام ہونا چاہیے۔ ولا متخذات اخدان، تو اخدان کا معنی ایسے دوست جو ان سے خفیہ طریقے سے بدکاری کریں، چھپے ہوئے طور پر بدکاری کریں۔ حسن نے کہا کہ مصافحہ یہ ہے غیر مصافحہ، تو مصافحہ یہ ہے کہ سین سے ہے یہ مصافحہ، تو مصافحہ یہ ہے کہ جو مرد بھی اسے دعوت دے وہ عورت اس کی پیروی کرے، اور ذات اخدان، ولا متخذات اخدان آیت میں آئے، ذات خدن اس عورت کو کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک مرد کے ساتھ دوستی اختیار کرے اور صرف اس سے ہی بدکاری کرے۔ عرب جو ہے پہلے طریقے کو تو حرام کہتے، دوسرے طریقے کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی صرف ایک ہی مرد کے ساتھ بدکاری کرنے کو جو ہے جائز سمجھتے تھے وہ لوگ۔ معارم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 اور 47 سے یہ روایت لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ محصنات کا بیان ہے، اور اس کا فرمان محصنات یہ فنکحوہن اور آتوہن سے ایک کے مفعول سے حال ہے، ان میں تنازع فعلین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تنازع فعلین علم نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جب عامل دو ہو اور معمول ایک ہو، یعنی عمل کرنے والے دو ہوں اور جس پر عمل ہو رہا ہے وہ ایک ہو، یہاں بھی فعل دو ہیں اور حال ایک ہیں، دونوں فعل اس میں عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ فضیلت میں اختلاف ہے، لیکن تنازع فعلین یہ نحوی ایک قاعدہ ہے،
اور اس کا ہم نے آسان ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا کہ عمل کرنے والے دو ہوں اور جس لفظ پر عمل ہو رہا ہے وہ ایک ہو. تو ایک یعنی اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں اور ایک مفعول بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی لفظ کو. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک ان کے نکاح میں احسان کی قید افضلیت کے بیان کے لیے، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ اس سے توبہ نہ کرے، چاہے وہ آزاد ہو یا باندی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. ہم اس کی تفسیر سورہ نور میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا مطلقاً مکروہ ہے، یعنی بغیر کسی قید کے مکروہ ہے، چاہے وہ توبہ کر لے، یعنی تب بھی کراہت باقی رہے گی. مطلب امام احمد کیا کہتے ہیں کہ زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے. اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا مطلقاً مکروہ ہے. مہر کی ادائیگی کو احسان کے ساتھ مقید کرنا، یعنی احسان کے ساتھ قید کرنا. آیت میں ایک لفظ آیا ہے محسنات، تو اسی سے یہ نکالے ہیں احسان کہ پاک دامن، تو یعنی نکاح کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ بتلا رہے ہیں کہ احسان کے ساتھ مقید کرنا یعنی قید کرنا یا اس میں قید لگانا اس امر پر مبنی ہے، اس بات پر اس کی بنیاد ہے کہ نکاح کرنے میں یہ پہلے ہی شرط ہے، کیونکہ جب ایک آدمی حالت احسان میں اس عورت سے شادی کرے گا تو قاعدہ استحساب کی وجہ سے مہر کی ادائیگی بھی غالباً اسی حالت میں ہوگی. یعنی اب وہ بھائی جب اس سے صحبت کرے گا یا وہ چیز جب اس کو مل جائے گی جس کی وجہ سے اس نے نکاح کیا تو مہر کی ادائیگی بھی غالباً اسی حالت میں ہوگی. اس لیے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ مہر کی ادائیگی پاک دامنی کے ساتھ مقید نہیں، یعنی مہر ادا کرنا پاک دامنی کے ساتھ قید نہیں، تو یہ اعتراض نہیں کر سکتے آپ. اب اس کے بعد ایک اور لفظ آیا ہے قرات کے اختلاف کے ساتھ میں، یہاں پر اس کو پڑھا گیا فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ پاک دامن بن جائیں، جب وہ نکاح کے ذریعے سے یعنی محفوظ بن جائیں. تو حمزہ اور کسائی اور ابو بکر نے حمزہ اور صاد کے فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، معروف کا صیغہ پڑھا ہے، احسنہ کو احسنہ پڑھا ہے. یعنی وہ عورتیں جنہوں نے شادی کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لیا، جبکہ دوسرے قراء نے متن کے موافق جیسا آیت میں ہے اس کے مطابق مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، یہ فَإِذَا أُحْسِنَّ پڑھا ہے، یعنی ان کے خاوندوں نے، ان کے شوہروں نے انہیں محسن بنایا یعنی پاک دامن بنایا. لغت میں احسان کا معنی روکنا ہے. قرآن حکیم میں یہ لفظ آزادی اور پاک دامنی، نکاح اور اسلام کے معنی میں آیا ہے. ہر موقع محل کے مطابق اس کے معنی کا اعتبار کیا جائے گا. ہر معنی میں روکنے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے. یہاں اس سے مراد شادی کرنا ہے، کیونکہ کلام امت مسلمہ میں ہو رہی ہے، یعنی یہ گفتگو امت مسلمہ سے ہو رہی ہے. عفت جو ہے معنی لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ما بعد ارشاد کے منافی ہوگا، یعنی بعد والے ارشاد کے خلاف ہوگا. فاحشہ سے مراد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو فاحشہ سے مراد زنا ہے. محسنات سے مراد آزاد ہے، یعنی آزاد باکرہ عورتیں، کنواری عورتیں. یہاں آزاد شادی شدہ مراد لینا جائز نہیں، کیونکہ ان کی حد میں جو ہے رجم ہے. ان کی حد یعنی ان کی سزا جو ہے رجم ہے. شادی شدہ عورتوں کو تو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مارا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے. اس میں نصف کا اعتبار نہیں ہو سکتا، یعنی آدھی سزا کا اعتبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت میں آیا نا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو یعنی سزا کا نصف ہوگا، آدھا ہوگا کس کے لیے؟ باندی کے لیے. تو یہاں جو ہے آزاد باکرہ عورتیں یا یہاں آزاد شادی شدہ مراد لینا
جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے سزا وہ رجم ہے، اور اس میں نصف کا یعنی آدھی سزا کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ آزاد مرد اور آزاد عورت جب غیر شادی شدہ ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زنا کی حد 100 کوڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ بدکار مرد بدکار عورت دونوں کو جو ہے 100 کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو۔ تو یہ جب اس وقت حکم ہے جب کہ وہ کنوارے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، یعنی 1 سال جو ہے شہر بدر کرنا ہے، شہر کے باہر کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 1 سال کی جلا وطنی مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں۔ 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی کے ثبوت کی دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ جب غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ زید بن خالد سے روایت ہے، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو آدمی بدکاری کرتا اور شادی شدہ نہ ہوتا تو اس بارے میں آپ 100 دروں یعنی 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کا یعنی شہر بدر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بکر کا لفظ جو ہے عورت کو شامل نہیں، یعنی کنوارے کا معاملہ ہے تو وہ عورت کو شامل نہیں، اس لیے 1 سال کی جلا وطنی عورتوں کے حق میں لازم نہیں، یعنی عورتوں کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا، صرف مردوں کو کیا جائے گا، یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ یہ استدلال کوئی چیز نہیں، یعنی یہ دلیل بنانا کوئی چیز نہیں، کیونکہ حدیث کا سیاق عورتوں کے متعلق ہے۔ حدیث کے آگے کے حصے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی، یعنی مجھ سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے حکم جاری کر دیا، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 پر یہ روایت ہے۔ تو اب لفظ بکر جو ہے عورت کو شامل نہ ہونے کا قول قابل تسلیم نہیں، یعنی قابل قبول نہیں۔ یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیسے مانا جا سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر تستأذن، بکر یعنی باکرہ عورت سے اجازت طلب کی جائے گی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں من زنا، اس کا کلمہ جو ہے یعنی جو کوئی بدکاری کرے، مذکر اور مؤنث کو شامل ہے، دونوں کو بھی، یعنی مرد اور عورت دونوں کو بھی شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی ہے جو جائز نہیں، یعنی حدیث پاک کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا لازم آ رہا ہے جو درست نہیں۔ ہم اس بارے میں مزید بحث پوری یعنی جو بھی بحث ہے سورہ نور میں کریں گے کہ کس کو سزا کتنی دی جائے گی۔ اب اگلا مسئلہ، غلام مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، بدکاری کی صورت میں اس کی حد 50 درے ہے، اس کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کا نقطہ نظر ہے، ائمہ اربعہ کی رائے ہے۔ باندی کا حکم تو عبارت النص سے ثابت ہے، یعنی دلیل کی ایک قسم ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب غلام کا جو حکم ہے وہ دلالت النص سے بطریق مساوات ثابت ہوتا ہے، یعنی اب باندی کو اتنی سزا دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے غلام کو اس سے ڈبل یعنی غلام کا بھی حکم باندی کی طرح ہوگا۔ غلام اور باندی کا حکم مساوات سے ثابت ہوتا ہے، یعنی سزا ملنے کے اندر جیسے باندی کے لیے جب دلیل آ گئی تو باندی کے ذریعے سے غلام کا بھی حکم ثابت ہو جائے گا کہ یعنی جتنی سزا باندی کو دی جائے گی غلام کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے گی، کیونکہ دونوں کے اندر بھی غلامی کا ایک جو وصف ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق غلام پر 1 سال جلا وطنی نہیں، یعنی 1 سال شہر کے باہر کرنا نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح ترین قول میں نصف سال کی جلا وطنی ہوگی، یعنی آدھے سال تک 6 مہینے کے لیے اس کو باہر کریں گے۔ ابو ثور نے کہا کہ غلاموں میں سے جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ان کے خلاف
جمہور علماء کی دلیل ہے، کیونکہ یہ غلاموں کی نصف حد پر یعنی آدھی سزا پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دلیل جو ہے اس کا تصور صرف 100 کوڑوں میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک رجم کا تعلق ہے یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ تنصیف کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں آدھا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوڑے میں کر سکتے ہیں بھئی 100 کے بجائے 50 کوڑے، لیکن رجم میں سزا کا آدھا کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد اور سعید بن جبیر اس طرف گئے ہیں کہ غلاموں میں سے غیر شادی شدہ پر کوئی حد نہیں، کوئی سزا نہیں۔ وہ اس آیت کے شرط کے مفہوم پر عمل کرتے ہیں، جبکہ شرط کا جو مفہوم ہے یعنی شرط سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط کا مفہوم معتبر نہیں، یعنی کہ بھئی ایسی ایسی شرط ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس آیت میں شرط کا جو مفہوم ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس آیت میں شرط کا مفہوم معتبر نہیں، بلکہ مراد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے یعنی آگاہ کرنا ہے کہ مملوک یعنی جو ملکیت میں ہے اگرچہ شادی کی وجہ سے محسن بھی ہو یعنی پاک دامن بھی ہو، تب بھی اس پر رجم نہیں ہوگا، اس کی حد صرف 100 کوڑے ہیں، جبکہ آزاد کا حکم اس سے مختلف ہے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی ارشاد سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کی باندی بدکاری کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو اس پر کوڑوں کی حد جاری کی جائے، کوڑوں کی حد جاری کرو اور اسے لعن تان نہ کرو یعنی تانے مت دو۔ پھر اگر وہ بدکاری کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اسی پر جو ہے کوڑوں کی حد جاری کر دو اور اسے لعن تان نہ کرو۔ اگر وہ تیسری بار بدکاری کرے اور اس کا زنا عام ہو جائے تو اسے بیچ دو، یعنی 2 مرتبہ سزا دینے کا ہے اور تیسری مرتبہ میں اسے بیچ دو، اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے۔ متفق علیہ، یہ حدیث ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے، کیونکہ امتن کا جو لفظ ہے نکرہ ہے، لفظ امت یعنی باندی، تو باندی کا جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے، امتن لفظ، یہ جو لفظ ہے نکرہ ہے جو شرط کے ضمن میں ہے، بس یہ عموم کا فائدہ دے گا یعنی عام کا فائدہ دے گا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کسی کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ اسی پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اے لوگو اپنے غلاموں پر حد جاری کرو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باندی نے بدکاری کی تو آپ نے مجھے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا، جبکہ اس کے نفاس کا وقت قریب ہی گزرا تھا، یعنی ابھی قریب ہی اس نے بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے خوف ہوا، ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس پر حد جاری کی تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ عبداللہ بن عیاش بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قریش کے چند جوانوں کے ساتھ حکومت کی زیر ملکیت باندیوں کو، یعنی حکومت کے انڈر میں جو باندیاں ہوتی ہیں تو ان کو بدکاری کے جرم میں 50 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد ہے آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی یہ سزا تم میں سے اس آدمی کے لیے ہے جو کوڑے لگنے کی تکلیف سے ڈرے تاکہ وہ زنا کے قریب نہ جائے۔ وان تصبروا خیر لکم، شہوت پوری کرنے سے صبر کرنا اور زنا کے قریب نہ جانا دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا ان لوگوں کے ساتھ مختص ہے یعنی خاص ہے جن کو زنا میں پڑنے کا ڈر ہو، کیونکہ بدکاری جو ہے دنیا اور آخرت میں تکلیف کا باعث ہے، تکلیف کا ذریعہ ہے، اور پاک دامن بنتے ہوئے باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد میں غلام بن جائے، اور تاکہ تم مکروہ فعل کا ارتکاب نہ کرو، ناپسندیدہ کام کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آزاد عورتیں گھر کی آبادی اور باندیاں اس کی تباہی ہیں۔ آزاد عورتیں گھر کی آبادی ہیں
اور باندیاں جو ہے گھر کی تباہی ہیں۔ اب اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ اسے ثعلبی اور دیلمی نے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ تحریر میں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید گھر کی ہلاکت یعنی تباہی اس معنی میں ہو کہ باندیوں کی اولاد ان کے مالکوں کی غلام ہوتی ہے، باندی کی اولاد باندی کے مالک کی غلام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے خاوندوں کے گھر ان کی اولاد سے خالی رہ جاتے ہیں، ان کے شوہروں کے گھر ان کی اولاد سے خالی رہ جاتے ہیں۔ یہ تعویل اس ارشاد باری تعالیٰ کے مناسب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مناسب ہے یہ مطلب بیان کرنا کہ بھئی یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر غلامی کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے، اولاد کی جو کیفیت ہونا چاہیے وہ کیفیت نہیں رہ پاتی۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ یعنی جو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ یعنی جو باندیوں سے نکاح کرنے سے صبر نہ کرے۔ واللہ غفور الرحیم کی اب تشریح کر رہے ہیں کہ جو باندیوں سے نکاح کرنے پر صبر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے اور اس پر رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے باندیوں کے ساتھ اجازت کی رخصت عطا فرما دی۔ اس آیت کا یہ معنی کیا جائے تو یہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت زنا کے خوف کے ساتھ مشروط ہے، یعنی باندیوں کے ساتھ نکاح کی جو شرط لگائی گئی ہے تو وہ ایسی ہے کہ زنا کا اگر ڈر ہے تو باندیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، کیونکہ لام جو ہے اختصاص کے لیے خاص کرنے کے لیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور طاؤس اور عمرو بن دینار نے بھی یہی کہا۔ جی ہمارے مولانا عبدالواسع حسینی صاحب نے یہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ بھئی باندیوں سے نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ ان سے فائدہ نکاح کے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے دوسروں کی باندی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، دوسروں کی باندیوں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہمارا یہ چل رہا تھا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور طاؤس اور عمرو بن دینار نے بھی یہی کہا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی زنا کا ڈر ہو تو اجازت کی شرط ہے، مطلب یعنی اجازت ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی، یہ کوئی شرط نہیں۔ لیکن وہ ارشاد فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت کی وجہ سے بغیر ضرورت کے باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، بلا ضرورت باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ فائدہ: امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باندیوں کے ساتھ مجبوری کی صورت میں جائز ہے، نکاح جو ہے مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد غلام رہتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی آزاد عورت کو خرچہ نہ دے سکتا ہو تب باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ مومن باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی شرط ہے، کیونکہ ایک باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ایک سے زیادہ باندیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باندی کے ساتھ نکاح کرنا مطلقاً جائز ہے، بغیر کسی قید کے، یعنی باندی سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ صرف مجبوری کی وجہ سے جائز نہیں۔ باندی مسلمان ہو یا کتابیہ آزاد عورت کو خرچہ دے سکتا ہو یا نہ دے سکتا ہو، اگرچہ بغیر ضرورت کے مکروہ ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ بلا ضرورت مکروہ ہے۔ حلت کی دلیل، حلال ہونے کی جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی جو حرام رشتے ہیں وہ بتلا دیے گئے، اب ان کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس میں بھی جو ہے اولاد کا غلام رہنا، اگر بغیر یعنی آیت میں تو اتنا ہی بتلایا گیا کہ تم نکاح کرو جو تمہیں بھلی معلوم ہو، اچھی لگے، اگر بغیر ضرورت کے باندی سے نکاح کرنے کے لیے اولاد کا غلام رہنا عدم جواز کے لیے علت ہوتا، یعنی سبب ہوتا، ناجائز ہونے کے لیے باندی بلا ضرورت
باندی سے نکاح کرنے کے ناجائز ہونے کے لیے اگر یہ چیز سبب ہوتی، کون سی چیز؟ اولاد کا غلام رہنا، تو اس غلام کے لیے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا جو آزاد عورت کے خرچے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، حالانکہ ایسی بات کسی نے بھی نہیں کی۔ ساتھ ہی جو ہے تمہارے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ ایک غلام دو باندیوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو آزاد کے لیے تو یہ بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ غلام کی بنسبت آزاد کی حلت بڑھ کر ہے، غلام کے مقابلے میں آزاد کا حلال ہونا تو اور زیادہ بڑا ہے۔ اسی وجہ سے آزاد کے لیے 4 عورتوں سے شادی کرنا نص یعنی دلیل سے ثابت ہے، اور غلام کا 2 عورتوں سے شادی کا جواز یعنی شادی کا جائز ہونا حدیث سے ثابت ہے، جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے 4 عورتوں کو مباح کرنے والی یعنی جائز کرنے والی نص یعنی دلیل مطلق ہے، یعنی بغیر کسی قید کے ہے، اسے آزاد عورتوں کے ساتھ مقید کرنا یعنی قید کرنا جائز نہیں۔ واللہ عالم، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ آزاد کے لیے 4 عورتیں باندیاں ہوں، آزاد کے لیے 4 عورتیں باندیاں ہوں، اور آزاد کے جواز میں یعنی جائز ہونے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرح ہے۔ مسئلہ اس حدیث اس آیت پاک کا یہ آخری مسئلہ ہے۔ ائمہ 4 کے نزدیک آزاد عورت پر باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جواز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یعنی جائز ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آزاد عورت اس بات پر راضی ہو تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ باندی پر یعنی باندی پر آزاد عورت سے نکاح کرنا بالاجماع بالاتفاق جائز ہے، یعنی باندی پر آزاد عورت کا مطلب یہ ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے بالاتفاق۔ ائمہ 4 کے نزدیک آزاد عورت پر باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا بالاتفاق جائز ہے، اور باندی کا نکاح فاسد نہ ہوگا۔ ائمہ 3 نے آزاد پر باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے پر اس آیت کے مفہوم سے استدلال کیا ہے، یعنی اس کو دلیل بنایا ہے۔ فمن لم یستطع منکم طولا، کیونکہ جس کے نکاح میں پہلے آزاد عورت ہو وہ آزاد کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ استدلال یعنی یہ دلیل بنانا آزاد اور غلام آزاد عورت کی رضامندی یا غیر رضامندی میں تفریق کا یعنی جدائیگی کا تقاضا نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے باندی کے ساتھ نکاح کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کا استدلال یعنی دلیل جو ہے حدیث طیبہ سے کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزاد عورت پر باندی سے نکاح نہ کیا جائے، یعنی آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ باندی پر آزاد عورت سے نکاح کر لیا جائے، یعنی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا، اور طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت حسن بصری تک متصل سند سے روایت کیا، اور عامر احول کی روایت کو غریب قرار دیا۔ عمرو بن عبید کی حضرت حسن بصری سے روایت معروف ہے، سعید بن منصور کی روایت میں یہ مبہم ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ عبد الرزاق نے اسے حسن بصری سے مرسل نقل کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا۔ ہمارے نزدیک مرسل حجت ہے۔ مرسل جو ہے یہ حدیث پاک کی ایک قسم ہے، تو جس میں راوی جو ہے اپنے شیخ کا نام چھوڑ کر اوپر والے شیخ سے روایت کرے، اس کو ارسال کہتے ہیں۔ تو مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حجت ہے، یعنی دلیل بنا سکتے ہیں اس کو، جب اقوال صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے اقوال اس کی تائید کریں۔ یہاں اسے اقوال صحابہ سے تائید حاصل ہے، یعنی جب اقوال صحابہ اس کی تائید کرے، کس کی؟ یعنی مرسل کی، مرسل جو روایات ہے ان کی تائید صحابہ کرام کے اقوال سے ہوتی ہے، تو پھر ہمارے نزدیک حجت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحابہ کے اقوال سے جب مرسل کو تائید ملے تو وہ حجت بنتی ہے۔ تو یہاں پر اسے اقوال صحابہ سے تائید حاصل ہے، اس مسئلے کو یعنی یہ تائید حاصل ہے جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ ابن ابی شیبہ اور بہقی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت نقل کی ہے کہ آزاد عورت پر
باندی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، یعنی آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ بھی وہ مروی ہے یعنی نقل کیا گیا ہے کہ آزاد عورت پر باندی سے نکاح کیا جانا چاہیے، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کیا جانا چاہیے۔ اس کی سند حسن ہے، حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح مروی ہے یعنی روایت کیا گیا ہے۔ عبد الرزاق نے ابو الزبیر کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ آزاد عورت پر باندی سے عقد نہ کیا جائے، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہ کی جائے، اور باندی پر آزاد عورت سے نکاح کر لیا جائے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسی ہی روایت ہیں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی یہ الفاظ زیادہ کیے کہ جو آزاد عورت کا مہر رکھتا ہو، یعنی مہر دینے کی طاقت رکھتا ہو، وہ کبھی بھی باندی سے شادی نہ کرے۔ امام بیہقی کے وہ کبھی بھی باندی سے شادی نہ کرے، اس کی سند صحیح ہے۔ عبد الرزاق کے نزدیک یہ روایت فرد ہے، یعنی فرد جو ہے یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ ابن ابی شیبہ نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ لونڈی پر یعنی باندی پر آزاد عورت سے شادی کی جائے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کی جائے، اور آزاد پر باندی سے شادی نہ کی جائے، یعنی آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہ کی جائے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام کی 2 طلاقیں ہیں، غلام کی 2 طلاقیں ہیں، یعنی غلام کے لیے 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا صرف۔ اب باندی پر آزاد سے شادی کی جائے اور باندی پر آزاد سے شادی کی جائے، یعنی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے شادی کی جائے، اور آزاد پر باندی سے شادی نہ کی جائے، اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ اس کی سند میں مظاہر بن اسلم ضعیف ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدے پر ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے احل لکم ما وراء ذالکم، احل لکم ما وراء ذالکم کی تخصیص اخبار آحاد سے لازم آتی ہے، یعنی احل لکم ما وراء ذالکم آیت میں کہا گیا کہ ان کے علاوہ تمہارے لیے جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، آیت میں اتنا کہا گیا۔ اب حرام جو عورتیں ہیں اس کا پورا تذکرہ 4 پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں بتلایا گیا، آپ نے سن لیا۔ پھر اس کے بعد ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، 5ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا کہ ان کے علاوہ جو تمہارے لیے عورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اب اس آیت کی جو ہے تخصیص لازم آ رہی ہے۔ آیت میں تو مطلب یہ ہے کہ عموم ہے، اور حدیث پاک کے ذریعے سے یعنی خبر واحد کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخصیص کر دی، کیا کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہ کی جائے، تو یہ تو تخصیص ہو گئی، خاص کر دیا گیا۔ تو یعنی قرآن کریم کا جو عام حکم ہے اس کو خاص کر دیا خبر واحد سے، تو یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اجماع کی وجہ سے قوی ہو گئی ہے، تو خبر واحد لیکن اس پر سب نے اتفاق کر لیا، تو اب یہ قوی ہو گئی یعنی مضبوط ہو گئی، اب اس لیے اعتراض باقی نہیں رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ آزاد عورت پر باندی سے نکاح کرے، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی کر سکتا ہے۔ امام شافعی کی یہ رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو مرسل روایات، یعنی مرسل کی ابھی تفصیل آپ نے اوپر سنی، تو مرسل روایات ہم نے ذکر کی ہیں وہ مطلق ہیں، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ نے، یعنی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تینوں ائمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ نے آیت کے مفہوم سے آزاد کے لیے عدم جواز کا استدلال کیا ہے، یعنی ناجائز ہونے کی دلیل پیش کی ہے آیت سے جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس میں غلام بھی موجود ہیں، اس میں غلام بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال باندی اور غلام کے یہ سارے تذکرے آپ حضرات نے سماعت کیے، اور آیت نمبر 25 کی تفسیر بھی بحمدہ تعالی مکمل ہو گئی۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ادارے جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کو اللہ رب العالمین زندگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔
اور پروردگار عالم اس کار خیر کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ مولانا عبدالواسع حسینی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں اور اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائیں، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں، اور ان کے گھروں میں جو بھی معاملات ہیں جی اللہ رب العالمین سب کو اپنے فضل سے صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص مولانا عبدالواسع صاحب کی صاحبزادی سعدیہ حسینی کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی تمام جائز کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیں، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے ہم تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔